اچھا، عام طور پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی عرب کے اندر لکھنے کا رواج ہی کوئی نہیں تھا، یہ بعد کی باتیں ہیں، الامان والحفیظ۔ وہ بھائی جب ہم مغربی لوگوں کی باتیں سنیں گے، ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو پھر ہم یہی بولیں گے نا کہ جی لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر بھی تحریر کا رواج موجود تھا۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے باب العلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر وہ اس سے مستثنیٰ ہیں کہ میں یاد کرتا تھا وہ لکھ لیتے تھے۔ ایک دلیل اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، تو لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی محبت میں ہوتا ہے، کبھی جوش میں ہوتا ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو تم جو منہ سے نکلتا ہے لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، نبی علیہ السلام نے ارشاد پر اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم لکھ لیا کرو، اس سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الهوى، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی اس کے اوپر دلیل ہے۔ تو صحابہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان سب کے نام لکھو۔ تو آپ نے پورے نام رجسٹر کروائے تو اس وقت تک 1500 نام تھے، 1500 نام یہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ خود لکھوائے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد بہت کثرت سے احادیث لکھی ہوئی موجود ہوتی تھیں، ان کے بعد لوگوں کا ہجوم ہو جاتا، وہ آ کے کہتے ہمیں نبی علیہ السلام کی باتیں سنائیے، تو وہ لکھا ہوا نکال کے پھر ان کو سنایا کرتے تھے۔ پھر صحیح بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس نے حرم میں کسی کو قتل کر دیا، حرم کے اندر قتال منع، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد یمن کا ایک شخص تھا جو وہاں موجود تھا، وہ حاضر ہوا، کہنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے لکھا ہوا چاہیے، آپ مجھے لکھوا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو لکھ کے دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، اور بھی کافی صحابہ ہیں جنہوں نے وحی کو لکھا اور چیزوں کو لکھا۔ تو یہ کہنا کہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اور حقیقت سے انحراف ہے۔ تاہم انفرادی طور پر تو لوگ کرتے ہی کرتے تھے، پھر ایک دور ایسا آیا کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہونے لگا۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید بن شریح کو یمن سے بلا کر قدمہ کی تاریخ مرتب کروائی۔ ان کے بعد عبد الملک بن مروان جو 65 ہجری میں خلیفہ بنا، اس نے ہر فن کی کتابیں علماء سے لکھوائیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو حکم دیا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف اور تالیف کو بہت ترقی دی اور بہت احکامات بھیجے اور سب چیزوں کو لکھوانے کی فکر کی۔ تمام ممالک میں جتنے بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے، جتنے علماء تھے، ان کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ نے کتابیں لکھنی ہیں، حدیث کو مدون کریں، اس کی تحقیق کریں، ان کو لکھیں۔ سعد ابن ابراہیم جو بہت بڑے محدث ہیں اور مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، ان سے دفتر کے دفتر یعنی کتابوں کی کتابیں لکھوائیں اور تمام مقبوضہ ممالک میں بھیجیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں، جو ان سے 2200 تک احادیث ان سے کتابوں میں آتی ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت ہی اہم موضوعات کے اوپر ہیں، بنیادی عقائد کے اوپر ہیں، فقہ کے بڑے بڑے موضوعات کے اوپر ہیں، تو ان کے لیے خاص طور سے اہتمام کیا گیا۔ وہ کیسے کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک پرورش یافتہ، تربیت یافتہ خاتون تھیں، جن پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایات کا ان سے بڑا عالم زمین کے اوپر کوئی نہ تھا۔ ان کا نام تھا عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ بنت عبد الرحمن۔ ان کو کہا کہ ساری چیزوں کو لکھا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرے کے مسائل اور روایات نقل کر کے بھیج دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں رہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو لکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا،
انفرادی طور پہ علماء، صحابہ، تابعین یہ سب کچھ لکھتے رہتے، کرتے رہتے، پھر اللہ رب العزت نے اللہ نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، پھر اللہ نے وقت حکمرانوں سے یہ کام لیے کہ انہوں نے اس کو پورے طریقے سے پھر مدون کروایا۔ ایک آدمی کے پاس اسباب اس کے درجے کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے بعد اسباب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو حکومت وقت نے اس کو ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے یہ علماء سے محبت کرنے والے علم دوست ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی علماء نے لکھوائی ہیں تو اپنی مرضی کی باتیں لکھوا دی ہوں گی، یہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہے۔ جتنا یقین ہمارا مضبوط ہوگا سیرت کے سننے سے ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اتنی زیادہ آئے گی۔ یہ شکوک و شبہات، قرآن مجید شروع کہاں سے ہوا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کو تو پہلے نکالو گا پھر بنے گی بات۔ تو کوئی اگر آ کے یہ بکواس کرے کہ جی بادشاہوں نے مرضیاں لکھوائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دبا، ان علماء کا قلم کبھی بھی تلوار سے نہیں دبا۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے خلیفہ مامون الرشید، ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید کی شان میں قصیدہ پڑھا، اور اس میں پتہ ہے کیا کہہ گیا؟ قصیدے میں کہنے لگا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت مامون اگر تم ہوتے تو ہر ایک آدمی تم سے ہی خلافت کرتا، تمہیں خلیفہ بنا لیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تو وہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو عالم نہیں تھے، کوئی بڑے عالم نامی نہیں تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا بکواس کر رہا ہے یہ، جھوٹ بولتا ہے یہ، کہ مامون الرشید آپ کے جو بڑے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو عباس کے اصل ہیں، وہ وہاں موجود تھے، ان کو تو کسی نے خلافت کے لیے نہ کہا، تو آپ کو کون پوچھتا؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ ان کا قلم تلوار سے دبا نہیں، ہر بات حق لکھی، کیونکہ معاملہ اللہ کے لیے تھا۔